بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سکھر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. جی بھٹو. ساتھیوں، آج ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور کو، قائد عوام کا نظریہ کو، قائد عوام کا وعدہ کو پورا کرنے جا رہے ہیں. اور میں اپنا سندھ کی ٹیم کو اور خاص طور پہ اپنا جو سکھر کی ٹیم ہے ان کا کارکردگی پہ بہت ہی خوش ہوں کہ جب بھی میں نے ان کو کوئی کام دیا ہے تو پھر وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. پاکستان ویسے ایک عجیب ملک ہے. دوسرے ممالک میں عدالتیں جو ہوتے ہیں، منصف جو ہوتا ہے، وہ انصاف دلواتے ہیں. مگر پاکستان کا تاریخ ایسے کچھ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا تاریخ یہ ہے کہ قائد عوام جیسے لیڈر، قائد عوام جیسے وزیر اعظم کو بھی انصاف دینے کے بجائے پھانسی کا سزا سنا دیا گیا. اور اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کوشش کی، صدر زرداری نے کوشش کی. میں خود آج بھی میرا کیس عدالت میں پینڈنگ ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو. مگر افسوس، جلد ایک اور چیف جسٹس اپنا وقت پورا کرنے جا رہا ہے، مگر آج تک قائد عوام کو انصاف نہیں ملا اور نہ ہی میرے ملک کا عوام کو انصاف ملا ہے. جب وہ ڈیم بنانے والے جج تھا اور اس کے بعد گلزار صاحب تھا، یہ دو جج صاحبان جو تھے وہ پاکستان کے غریب عوام کو انصاف دینے کے بجائے اس بات کہ ایک ضد پکڑا ہوا تھا کہ جتنے غریب لوگوں کا گھر توڑوا سکتے ہیں اتنا انہوں نے اپنے دور میں توڑوائے. یا ان کا یہ کوشش تھا، چاہے وہ کراچی ہو، سکھر ہو، حیدرآباد ہو، لاڑکانوں ہو یا اسلام آباد تک. پتہ نہیں ان جج صاحبان جن کو آپ اپنے ٹیکس کے پیسے سے ریٹائرمنٹ میں مفت پلاٹ دیتے ہیں، وہ کیوں ضد پکڑے تھے کہ میرے عوام کے سر سے چھت چھیننے تھے. یہاں جب سکھر میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم ان کو اس ناانصافی سے نہیں روک سکتے تھے، تو پھر میں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو، اپنا میئر کو حکم دیا تھا، پارٹی کا ہدایت دیا تھا
کہ آپ نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے، زمین کا مالک بنانا ہے، اور اگر ان ججز نے ان کو بے گھر کر دیا تو قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ان کو بے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم ججز کو پلاٹس باندھ سکتے ہیں تو ان غریبوں کو آپ پلاٹ دلوائیں۔ اور آج ایک خوشی کا موقع ہے کہ اسی سلسلے میں جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے، اور جب یہ پروسیس انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا تو وہ تمام 7,200 جو خاندان تھے جو متاثر تھے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ کچی آبادیاں ہیں وہاں بھی میں نے میئر صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جہاں آپ یہ کر سکتے ہو آپ وہ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں، کچی آبادی میں رہنے والے کو آپ نے مالکانہ حقوق دینا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارا مائنورٹی کمیونٹی کو 250 پلاٹس اپنا مائنورٹی کی کمیونٹی میں بانٹا جا رہا ہے تاکہ ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے، اور ساتھ ساتھ بشیر آباد میں 1,000 یونٹس کا مالکانہ حقوق یا 99 ایئر لیز جو ہے وہ بانٹا جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، کہ ہم نے عوام کو وہ سکون دلوانا ہے، وہ سیکیورٹی دلوانا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ کیا ایسے نہیں ہوگا کہ کل کوئی نیا جج آئے گا اور وہ بھی ہمارا گھر گرانا شروع کر دے گا، تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا ریگولرائز کریں، آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں۔ اور یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی، غریبوں کا خدمت، عوام کا خدمت کرنا تو پیپلز پارٹی کی کام ہے۔ دوسری جماعتیں کرنے بھی چاہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بھٹو کی پارٹی ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جس کی تاریخ یہ ہے کہ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کا نہ صرف نعرہ لگاتے ہیں مگر اس نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، ہاں کچھ نہیں کرتے، ہاں اشرافیہ کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، امیروں کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، مگر پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کرتی ہے۔
پوچھنا چاہتے ہو تو اس ملک کے سب سے غریب ترین عورتوں سے پوچھے کہ اگر ان کو ہر مہینہ بی بی کارڈ سے کچھ مالی مدد ملتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. پوچھو میرے سکھر کے بزرگوں سے جو اگر اپنا دل کا مفت علاج کروانا چاہیں تو یہ پیپلز پارٹی کا بنا ہوا سکھر میں جو NICVT ہاسپٹل ہے وہاں مفت علاج ہوتا ہے. اور نہ لاہور میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے, نہ اسلام آباد میں ایسے کوئی ہاسپٹل ہے جو میرا سکھر کا NICVT کا مقابلہ کر سکے. اور یہ بنا تو امیروں کے لیے نہیں, یہ بنا تو پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے غریبوں کو مفت علاج دلوانے کے لیے, تاکہ آپ کے پاس اگر وہ وسائل نہ ہو, وہ پیسہ نہ ہو, تو علاج کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے. ہم نے نہ صرف NICVT کھڑا کر دیا, مگر پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ ہم نے جو SIUT کا میڈیکل کمپلیکس کھولا وہ بھی اس لیے تاکہ عام آدمی کو جو کڈنی کا علاج ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے, اور اس علاج کو ہم نے سکھر کے عوام کے لیے مفت کروا کے SIUT کا میڈیکل کمپلیکس کھلوا دیا. ہاں, کچھ نہیں کرتے ان کے لیے جو آغا خان جا سکتے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں سکتے, مگر اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو حکومت سندھ کا SIUT مفت ہے اور ان سے ہی بہتر ہے. پورا پنجاب میں ایک ہی کیا کہتے ہیں اس کو, پنجاب کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ ایک ہے ان کا لاہور میں, اور پنجاب کا جو لاہور میں کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کا جو گمبت خیرپور میں گمبت ہاسپٹل ہے اس کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہمارا کام تو وہاں رکتا ہی نہیں ہے. میں ابھی راستے میں اسی SIUT کو کراس کر رہا تھا, اور ایک طرف SIUT ہے, پھر سڑک ہے, اور اس طرف ایک اور بلڈنگ بن رہا تھا. تو میں نے CM صاحب سے پوچھا کہ CM صاحب یہاں کیا بن رہا ہے؟ تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ سر وہاں آپ نے SIUT کھولا تھا, تو یہاں ہم کینسر کا مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت میں اس کا افتتاح ہوگا. ساتھیوں, یہ غریبوں کا جماعت ہے, یہ مزدوروں, محنت کشوں, سفید پوش طبقہ کا جماعت ہے, یہ طلبہ کا جماعت ہے, یہ نوجوانوں کا جماعت ہے, اور یہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کو آپ کے مسائل سے نکال سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے,
تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو بچانا ہے، اگر ہم نے مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے مل کے اس غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے، اور ہم نے اس جماعت کو نہ صرف سندھ میں جتوانا ہے، نہ صرف بلوچستان میں جتوانا ہے، نہ صرف پختونخوا میں جتوانا ہے، مگر پنجاب میں جتوا کے، وفاق میں بٹھا کے پورے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ ساتھیو، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کر دی، آپ نے اس ملک کے غریبوں کی قسمت تبدیل کر دی۔ آپ نے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہم نے ایک بار پھر ہم آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، گھر گھر پہنچ کے سمجھاتے ہو، پاکستان کے عوام کو سمجھائے کہ یہ بھٹو شہید کا جماعت ہے، یہ بی بی شہید کا جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جو آپ کو گھر کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو زمین کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو روزگار دلواتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ایک بار پھر اس جماعت کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے، تاکہ ہم عوام دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم غریب دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم کسان دوست حکومت بنا سکیں۔ اور یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے، سب نے توبہ کر لیا ہے، کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے۔ اب میرے خیال میں اگر آپ کوشش کرتے ہو، اگر ہم ملک کے چاروں کونے میں ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جدوجہد کرتے ہو تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، اگر ہم جدوجہد کریں، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ 70% اس ملک کی آبادی نوجوان ہے، 30 سال سے کم عمر ہے۔ اور جب ہمارا نوجوان وزیر خارجہ تھا، اور وہ بھی 18 مہینہ کے لیے وزیر خارجہ تھا، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ نوجوان کو جب آپ موقع دیتے ہو تو وہ نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے دکھایا ہے، ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ ہو، چاہے وہ سیلاب متاثرین
کی مدد کی بات ہو، چاہے وہ مفت اور معیاری علاج کی بات ہو، تو ایسا جو کام ہے وہ صرف پی پی نے کیا ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم یہ کام چارے صوبے میں کریں گے اور وفاق سے بھی کریں گے۔ ساتھیوں، جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 1 سے 20 دن میں ہوں گے۔ ہم تو تیار ہیں، جیالے تیار ہے۔ ہم اپنی محنت، اپنا جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہر صوبے میں جائیں گے، ہر علاقہ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ اور ایک آخری بات، جیسے نثار صاحب کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح، اگر ہم NICVT کا ہاسپٹل بنائیں یا گمبت یا جو بھی صحت میں کام ہوئے ہیں یا جو بھی کام ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے ہو سکے کہ صدر زرداری نے جو 18ویں ترمیم، جو NFC ایوارڈ کا تحفہ ہمیں دیا، جو صوبائی خود مختاری دی، اپنا وسائل کا مالک بنائے، تو اس کی وجہ سے، اس کی تاریخی کامیابی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف 18ویں ترمیم دی، ڈیولیوشن کروایا، مگر اس ڈیولیوشن کی وجہ سے آج سندھ میں جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولیوشن کا سفر ہے یہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوا ہے۔ 2015 تک صحت کا نظام جو ہے وہ ڈیوالو ہوا، پھر کورٹس نے کوشش کی اس کو روکنا، مگر ہیلتھ کا تو ہم نے لے لیا، مگر باقی ایسے وزارتیں ہیں جو آج تک وفاق میں موجود ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کا وسائل ضائع کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کچھ کرنے دیتے۔ تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا دیتے ہیں وفاق میں، تو جو صوبائی خود مختاری کا کام رہ چکا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیں گے، اور اگر وہ تمام وزارتیں جو آج وفاق میں ہیں، جو ڈیوالو نہیں ہوئے ہیں،
مگر قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ ڈیوالو ہو جاتے ہیں تو ہم وفاق کا بجٹ، وہ وفاق والے کہہ رہے تھے نا کہ ہم کنگلا ہو چکے ہیں، ہم ان کا ہر سال 100 ارب سالانہ 100 ارب روپیہ وفاق کا پیسہ بچا سکتے ہیں اگر یہ وزارتیں ڈیوالو ہو جائیں. آپ کے سندھ حکومت کے پاس آئے، پنجاب حکومت کے پاس آئے، پختونخوا بلوچستان کے پاس آئے، وہ جیسے ہم نے صحت کے کام کیے ہیں، جب ہم باقی وزارتیں ان سے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ 100 ارب روپیہ سالانہ آپ پہ خرچ ہوگا. جیسے ہم آپ کو مفت علاج دلوائے ہیں ویسے آپ کو مفت تعلیم دلوائیں گے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا تھا ویسے ہم نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اسی قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے. سالانہ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ ہے، وفاق نے اس کو قبضہ کیا ہے. جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ وفاق میں جو بیوروکریسی بیٹھا ہے وہ تو اپنا کچھ نہیں کرتے، وہ سارا بوجھ آپ پہ ڈالتے، قربانی کے وقت ہے تو عوام کو آگے لے کے آتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہم نازک موڑ پہ ہیں، آپ کو قربانی دینا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی آپ جب ہمیں موقع دیں گے ہم ان بابوؤں سے قربانی لیں گے، آپ سے نہیں لیں گے. جب آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم بوجھ عوام کے بچائے اشرافیہ پہ ڈالیں گے. جب آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم سبسڈیز، ریلیف، ٹیکس ایمنسٹی سرمایہ داروں اور باقی جو یہ مافیاز ہے ان کو دینے کے بجائے ہم سیدھا عوام کو دیں. یہ کوئی اور بات کرتا تو آپ کہہ سکتے کہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو باتیں ہم نے آج کیے ہیں یہ خان صاحب کی طرح جھوٹے دعوے نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں. یہ بھٹو شہید اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت کا نظریہ اور منشور کا حصہ ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ان دعوے کو، ان وعدے کو پورا کروں گا. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں ارسلان شیخ صاحب اور تمام جو اس میں ہمارا مالکانہ حقوق کا سلسلہ میں جو کام ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم خوش ہیں، مگر ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد جو کام رہتے ہیں کچی آبادیوں کے مطابق وہ بھی مکمل کیا جائے، اور آپ کو اپنا زمین اور آپ کا گھر کا مالک ہم نے بنانا. یہاں میڈیا کا ایک پوڈیم ہے، ہمارا میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سینئر صحافی جان محمد مہر صاحب کو جو قتل کیا گیا ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی صحافی بہادری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم
انتظامیہ کو اور کیئر ٹیکر حکومت سے پیچھا کریں گے کہ جب تک جان محمد مہر کو انصاف نہیں ملتا پاکستان پیپلز پارٹی چین سے نہیں بیٹھے گا. ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ آپ جو کیئر ٹیکرز ہیں ذرا کیئر ٹیکنگ کرے اور جو کام آپ نے سنبھالنا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان پہ زور دیں گے کہ نہ صرف یہ ایشو کو کافی ایسے ایشوز ہیں جو لیٹلی میرے نوٹس میں آئی ہیں جو خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمارا امید ہے کہ ہمارا کیئر ٹیکرز اس ایشو کو سنبھالیں گے. سے الیکشنز سامنے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ الیکشنز بھی امن کا پرامن ماحول میں گزرے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے ہمارا ان ایشوز کو سیریسلی لے. آپ سب کا بہت شکریہ. جیے بھٹو، جیے عوام.